میری تربیت تو ایسی ہے کہ میں ہر آدمی میں خوبی تلاش کروں، تو لہٰذا میرے لیے تو عمران خان ایک اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، مومن آدمی ہے۔ آپ کو حدیث سناتا ہوں، جس شخص نے کسی آدمی کی ایسی غلطی کو اچھالا جس پر وہ توبہ کر چکا ہو، ایک تو ہے کہ وہ اس کو کنٹینیوسلی کر رہا ہے، ایک ہے کہ وہ اس سے توبہ کر چکا ہے، اس کو اگر کسی نے ہائی لائٹ کیا تو اللہ اپنی قسم اٹھاتے ہیں کہ میں تجھے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک میں تمہیں اس برائی میں مبتلا نہیں کر دوں گا۔ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، تو میں نے تو اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ جس طرح اس نے لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھایا ہے، ایسے تو علماء بھی نہیں سمجھاتے، اور یہ ایک ہی اکیلا لیڈر ہے جو سیاست کے ممبر سے اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے۔ باقی چونکہ سیاست اب نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے اور آگے دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے، تو کسی کو فریق مخالف کی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتی۔ ایسے ہی پی ڈی ایم والے بھی ایسا تھوڑا ہی کہ وہ اللہ نہ کرے وہ کافر ہیں، اہل ایمان ہیں، ان میں بھی خوبیاں ہیں، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کی خوبیاں نظر نہیں آ رہی، عیب ہی نظر آ رہے ہیں، اور یہی ہمارا معاشرہ ہے۔ ریاست مدینہ کا مطلب ہے کہ ہر آدمی ایک اچھا مسلمان بن جائے۔ نظام تو بعد میں بنے گے، پہلے میں بنوں۔ میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ نہیں ہے جس کو بنایا جائے گا، ریاست مدینہ انسانی معاشرے کی تبدیلی ہے کہ ہماری سوسائٹی سے جھوٹ نکل جائے، بددیانتی نکل جائے، ظلم نکل جائے، تو ہماری ریاست مدینہ تیار ہے۔ جس معاشرے میں ظلم ہو، جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے، وہ کافر معاشرہ ہے، لوگ مسلمان ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا، اور اب ہر شاید دھوکہ ہے اور ہر طرف جھوٹ ہے۔ آپ سچے کو ڈھونڈنے نکلو، یہ فیصل آباد کے 8 بازار ہیں، ہزاروں دکانیں، لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں، شاید ایک بھی سچا نہ ملے آپ۔ یہ تو ایک بڑی ٹف سٹرگل اور بہت بڑی محنت ہے جھوٹ کے معاشرے میں سچ بولنا، یہ سیمینار سے تھوڑا ہی ہو جائے گا۔ وہ تو ایک رسمی اور رواجی قسم کی ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ محرم میں رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ربیع الاول میں جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن زندگی نہ حسین کی قربانی یاد کر کے بدلتی ہے، نہ نبی کی قربانیاں یاد کر کے زندگی بدلتی ہے، کیونکہ زندگی بدلنے کے لیے تربیت چاہیے۔ تربیتی پروسیس ہے۔ کسی بچے کو آپ پہلے دن نہیں میٹرک کی ڈگری دیتے، اس کو اے فار ایپل سے آپ شروع کراتے ہیں، اور پھر 10 سال کے بعد جا کر وہ میٹرک کی ڈگری لینے کے قابل ہوتا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ اسلامی اصولوں پر ڈیولپ ہی نہیں ہوا، یہ خواہشات پہ ڈیولپ معاشرہ ہے۔ اس کو کسی بھی شکل میں آپ صحیح رخ پہ نہیں لا سکتے جب تک یہ خود ارادہ نہ کرے، کیونکہ انسان ایک واحد مخلوق ہے جو اندر کی سوچ سے چلتا ہے۔ جانور کو آپ رسی ڈال کے جو مرضی کروا لیں، اور یہاں وہ بندر والے آتے ہیں، وہ اس کو بیچارے کو ڈنڈے مار کے اسے ناچنا سکھا دیتے ہیں، کیا کچھ سکھا دیتے ہیں۔ ہمارا کلچر گھوڑوں کا تھا، جب کبھی والد صاحب زندہ تھے تو وہ گھوڑوں کو نچانے کے لیے لوگ ہوتے تھے جو ان کو سوٹیاں مار کے نچانا سکھا دیتے تھے۔ انسان کو آپ سوٹی مار کے نچا نہیں سکتے، یہ یہاں سے چلتا ہے، اور یہاں یہ دلیل سے چلتا ہے۔ جب اس کو کوئی لاجک لگ جاتی ہے تو پھر اس کو وہ پکڑ لیتا ہے۔ مجھے کچھ عرصے سے سر درد ہے، تو وہ جو پہلے کی ایکٹیویٹیز تھیں ہر وقت کی وہ نہیں ہو سکتی، لیکن اب اللہ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے، سوشل میڈیا، تو اس پہ روزانہ میرے درس آ رہے ہیں۔ ہمارا یہ جو فضا بن گئی ہے، خاص طور پر سیاسی اور عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں، کہ ہم لوگوں کی خوبیاں نہیں دیکھتے، کمیاں دیکھتے۔ کسی میں 100 خوبی ہو اور 1 کمی ہو تو اس 1 پر ہم اس کی 100 کو 0 کر دیتے ہیں۔ اور ہمیں یہ کہا گیا ہے، ہماری شریعت کا سبق، ہمارے نبی کا سبق، کہ خوبیاں دیکھو کمیاں نہ دیکھو، چونکہ میرے ذمہ حساب نہیں ہے، وہ اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ بہت کریم ہے، معمولی سی خوبی کو دیکھ کر خوش ہو کے معاف کر دے، اور میں اس کی کمی کی وجہ سے دل میں نفرت لے کے بیٹھا ہوں تو میری تو ہلاکت اور بربادی ہے۔ لہذا میری تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ خوبیاں دیکھوں کمیاں نہ دیکھوں۔ یہی چیز مجھے بازار حسن لے گئی۔ نہ کون جاتا ہے کہ اتنا ایک آدمی کا اتنا مذہبی فیم ہو، پھر وہ چلا جائے، چونکہ ہمارا جو گاؤں ہے آبائی، اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبا، ہسٹوریکل ہے، سکندر اعظم
کا یہاں سٹے ثابت ہے جب اس نے ملتان پہ اٹیک کیا تھا. تو وہاں ایک بازار حسن ہے، رنجیت سنگھ نے بنایا تھا 1818 میں، تاحال وہ چل رہا ہے، 200 سال ہو گئے اس کو. تو میں وہاں بھی چلا گیا اور 3 سال میں نے وہاں کام کیا، کتنیوں کی شادیاں کروائیں، کتنیوں سے توبہ کروائی. اور پھر ان میں جا کر مجھے پتا چلا کہ ان سے مظلوم تو بہت کم لوگ، تو بہت مظلوم طبقہ ہے، اور یہ بڑے لوگوں کی ہوس کا یہ بچیاں نتیجہ ہیں. اور بڑے صاحب رہتے ہیں اور اس لڑکی کے ماتھے پہ طوائف کا ٹیکہ لگ جاتا ہے، اور وہ بڑے بڑے لوگوں کی بیٹیاں ہیں وہاں کے، جو ہمارا علاقہ زمین داروں کا علاقہ ہے. اب وہ توبہ کریں تو ان سے شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور وہ توبہ کر کے بیٹھ جائیں تو ان کے پاس کوئی روزگار کوئی نہیں. مطلب میں عجیب دکھ میں چلا گیا، بے پناہ دکھ میں، وہاں ان کے دیکھ کر حالات. تو